بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے شوہر کے لفظوں نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے میری روح میں خنجر گھوم دیا ہو۔ یہ لفظ نہیں بلکہ میرے کردار پر گالی تھی۔ میں خالی حالی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ لمحے جیسے ہم دونوں کے درمیان ٹھہر سے گئے تھے، اور پھر وسیم کو ہوش آیا تھا۔ وہ ایک دم ہی میرے قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے، میں سچ کہہ رہا ہوں شمسا، میں نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کہا۔ پتہ نہیں مجھے غصے میں کیا ہو گیا تھا کہ میرے منہ سے یہ لفظ ادا ہو گئے۔ تم اسے میری نادانی سمجھ کر بھول جاؤ، سمجھ لو کہ میں نے تم سے کچھ کہا ہی نہیں۔ وسیم نے جیسے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے جھٹکے سے انہیں خود سے دور کیا۔ آنسو روانی سے میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وسیم کو تو شاید اب بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ میرے دامن پر طلاق کا داغ لگا کر وہ اسے اپنی نادانی کہہ رہے تھے۔ میں بنا سوچے سمجھے اپنا سامان باندھنے لگی۔ وسیم بے چین ہو کر میرے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ میں پچھلے 1 سال سے ان کا یہ پل بھر میں بدلتا مزاج اسی طرح دن رات برداشت کر رہی تھی، لیکن مزاج برداشت کرنا اور بات تھی اور طلاق کا غم سہنا ایک الگ بات۔ میں نے آخری بار وسیم کے ہاتھ زور سے جھٹکے اور وسیم کو سختی سے منع کیا کہ وہ مجھے ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ میں ان کے لیے نامحرم بن چکی ہوں۔ اب میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ میری بات سن کر وسیم پریشانی سے کہنے لگے، تم کہاں جاؤ گی شمسا؟ اگر تم واپس اپنے گھر گئی تو بہت کچھ بگڑ جائے گا۔ میں نے تنہائی میں تمہیں طلاق دی ہے، اس کو علم ہوگا کہ ہمارے درمیان ایسا بھی کچھ ہوا ہے۔ تم اسی طرح میرے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو۔ جو کچھ ہوا ہے اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ مجھے وسیم کی اس گھٹیا سوچ پر نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ وسیم کے چہرے پر لگایا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر بھی بہت افسوس ہوا تھا کہ میں نے اپنے لیے وسیم جیسے شخص کا انتخاب کیا جسے خدا کا خوف بھی نہیں تھا۔ اس نے بھلے ہی تنہائی میں مجھے طلاق دی تھی، لیکن وہ اپنی حد سے تجاوز کر چکا تھا، اور اب میں کسی بھی طرح اس سے تعلق قائم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن وسیم کے لیے تو جیسے طلاق کا لفظ کوئی کھیل تھا۔ میں نے حقارت سے وسیم کی طرف دیکھا، جو اس وقت بھی صرف اپنے ہی بارے میں سوچ رہے تھے۔ انہیں نہ ہی میرے جذبات کی پرواہ تھی اور نہ ہی میری زندگی کی بربادی کی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر میں اپنے گھر چلی گئی اور ہماری طلاق کی خبر سنائی تو کیا ہوگا، اور اسی بات کا انہیں خوف تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتی، دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ وسیم نے میرا سامان میرے ہاتھ سے لے کر کمرے میں رکھ دیا اور خود دروازے پر چلے گئے۔ دروازے پر ایک جوان فقیر کھڑا تھا۔ وسیم کو دیکھتے ہی اس نے اپنا کٹورا آگے کر دیا، کہنے لگا کہ مجھے بس کچھ کھانے کو دے دو، اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے، خدا تمہاری ساری پریشانیاں دور کرے گا۔ اس فقیر کی بات سن کر وسیم نے پلٹ کر ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر اس فقیر سے کہنے لگے کہ میں تمہیں کھانے کو بھی دوں گا اور بہت سارا پیسہ بھی، بدلے میں تمہیں میری ایک مدد کرنی ہوگی۔ وسیم کی بات سن کر فقیر چونک گیا، اور ساتھ ہی میں بھی حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی کہ ایک فقیر سے وسیم کو کیا کام پڑ گیا ہے، اور وہ بھی اس نازک وقت پر جبکہ ہمارا رشتہ داؤ پر لگا ہوا تھا اور سب کچھ بکھر گیا تھا۔ فقیر کہنے لگا، صاحب جی، میں تو کام کرنے کو راضی ہوں، مگر کوئی مجھے کام ہی نہیں دیتا۔ آپ ہی بتا دیں کہ کیا کام کرنا ہے، میں خوشی خوشی کروں گا۔ وسیم نے آہستہ سے فقیر کے کان میں کوئی بات کہی، جسے سن کر فقیر کا چہرہ عجیب ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ صاحب جی، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ وسیم کہنے لگے، میں تجھ سے مذاق کیوں کروں گا، میں تجھے منہ مانگی قیمت دوں گا، بس تو میرا یہ کام کر دے۔ فقیر مسکرایا اور کہنے لگا، یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، وہ یہ کام کرنے کو راضی ہے۔ میں ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کو حیرانی اور پریشانی سے سن رہی تھی، کیونکہ بات اب تک میرے پلے نہ پڑی تھی۔ جیسے اس فقیر نے حامی بڑھی، وسیم میری طرف پلٹے اور کہنے لگے، لو، میں نے تمہاری مشکل کا حل نکال دیا ہے۔ تمہیں مجھ سے اب رشتہ رکھنا ناجائز لگ رہا تھا نا، اس لیے میں نے ایک جائز رشتہ تلاش کر لیا ہے۔ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وسیم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور پھر وسیم نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور صاف لفظوں میں کہا کہ یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے، میں سب نہیں کر سکتی ہوں، اور نہ ہی اس طرح یہ جائز ہوگا۔ وسیم نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا، کہنے لگا کہ اگر تم نے یہ دہلیز پار کی تو سب کچھ ہمیشہ کے لیے برباد ہو کر رہ جائے گا، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ صرف ہمارا ہی گھر نہیں بلکہ اور بھی کئی گھر تباہ ہو جائیں گے۔ وسیم نے تڑپ کر پتہ کھیلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر میں ہمیشہ ہار جاتی ہوں،
اور اسی بات کی وجہ سے تو میں پچھلے 1 سال سے انہیں برداشت کر رہی ہوں۔ میں آنسو بہاتی وسیم کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جس طرح وسیم نے طلاق کو کھیل سمجھا تھا، اسی طرح اس نے حلالہ کو بھی کھیل بنا دیا تھا۔ وسیم چاہتا تھا کہ میں اس فقیر سے نکاح کر لوں اور پھر وہ اس فقیر کو بہت سارے پیسے دے کر مجھے اس سے آزاد کروا کر دوبارہ مجھ سے شادی کر لے۔ میری نظر میں یہ حلالہ نہیں بلکہ سودے بازی تھی، لیکن میں وسیم کی بلیک میلنگ میں آ گئی تھی۔ میں خود تو تباہ ہو ہی گئی تھی، اب یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے دوسرے بھی اجڑ جائیں۔ یوں بھی وسیم سے شادی کا فیصلہ سراسر میرا اپنا تھا، ورنہ میرے گھر والوں نے تو مجھے روکنے کی بہت کوشش کی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے حامی بھر لی اور وسیم سے کہا کہ پہلے میں عدت کے دن گزاروں گی اور پھر ہی اس فقیر کے ساتھ نکاح کروں گی۔ مجھے راضی ہوتا دیکھ کر وسیم خوش ہو گئے۔ ان کے لیے تو یہی بات غنیمت تھی کہ ہماری طلاق کی خبر اس 4 دیواری میں ہی رہنے والی تھی اور میں انہیں دوبارہ طلاق کے بعد واپس مل جاتی۔ اس فقیر کے ساتھ ساری بات چیت کر کے وسیم نے اسے کچھ نوٹ پکڑائے اور یہ کہہ کر بھیج دیا کہ جب میری عدت مکمل ہو جائے گی تو وہ آ کر مجھ سے نکاح کر سکتا ہے۔ فقیر واپس چلا گیا تھا اور میں وہیں صحن کے بیچوں بیچ بیٹھ گئی تھی۔ میں نے جذبات میں آ کر وسیم سے شادی کا جو فیصلہ لیا تھا، آج اس پر مجھے پوری طرح پچھتاوا تھا، لیکن میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں ساری زندگی وسیم جیسے انسان کو برداشت کروں۔ وسیم میرے پاس ہی بیٹھ گیا اور کہنے لگا، شمسا، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان ہیں اور ہم سے خطا ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم مجھے اتنی بڑی سزا دو گے کہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ وسیم جیسے جیسے اپنے خیالات بیان کر رہا تھا مجھے اس سے گن محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ میں نے واقعی ایک بہت غلط شخص کا انتخاب کیا ہے، جسے نہ ہی رشتوں کی اہمیت کا احساس ہے اور نہ ہی دین کی کوئی سمجھ۔ وسیم کی بات کا جواب دیے بغیر میں اپنے کمرے میں چلی آئی تھی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے لیے قیامت آ چکی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اب آنے والا ہر روز میرے لیے قیامت بننے والا تھا۔ اگلی صبح وسیم معمول کے مطابق اپنے کام پر چلا گیا۔ میں اس کے جانے کے بعد ہی اپنے کمرے سے نکلی تھی اور اب گھر میں اکیلی تھی۔ آنسو بہاتی ہوئی میں گھر کے کام کاج نمٹا رہی تھی کہ جب بھی دروازہ زور زور سے بجنے لگا اور دروازہ کھولتے ہی میری جان نکل گئی، کیونکہ سامنے وہی جوان فقیر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ دوپٹے سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ فقیر میری طرف کٹورا بڑھا کر کہنے لگا کہ تھوڑا سا کھانا تو دے دو۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ کل ہی وسیم نے کئی ہزار روپے اسے پکڑائے تھے، تو پھر آج وہ صبح صبح کھانا مانگنے کیوں آیا تھا؟ کل ہی وسیم نے، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ گھر میں اس وقت کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں اپنے کمرے سے ہی دیر سے نکلی تھی، اس لیے میں نے بنا کچھ کہے دروازہ بند کر دیا۔ وہ فقیر بہت ہی عجیب انسان تھا۔ واپس جانے کی بجائے دروازے سے لگ کر ہی بیٹھ گیا اور ہر تھوڑی دیر بعد صدا لگاتا کہ بھوکے کو کھانا تو کھلا دو۔ مجھے اس کے وجود سے خوف آ رہا تھا۔ کہنے کو وہ دروازے کے باہر تھا، لیکن میں گھر میں کام کرتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ وسیم میرے لیے کیا کم پریشانی کا سبب تھا جو اس فقیر کو بھی میرے سر پر مسلط کر گیا تھا۔ جیسے ہی کھانا تیار ہوا میں نے سوچا کہ تھوڑا بہت اس فقیر کو دے کر اس سے جان چھڑا لیتی ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے اسے دروازہ کھول کر تھوڑا سا کھانا دے دیا، اور واقعی ہی اس کے بعد فقیر نے نہ کوئی صدا لگائی تھی اور نہ ہی وہ میرے دروازے کے باہر بیٹھا رہا تھا۔ لیکن رات کے وقت وہ پھر آ گیا تھا اور پتہ نہیں اس کی وسیم کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی کہ وسیم نے اسے سونے کے لیے ہمارے ہی گھر میں جگہ دے دی تھی، اور پھر ہر روز ایسا ہی ہونے لگا۔ وہ صبح ہی صبح گھر سے نکل جاتا، دوپہر کے وقت دروازے پر آتا اور جب تک میں اسے کھانے کے لیے کچھ نہ دیتی وہ مجھے آوازیں لگاتا رہتا۔ میں جلدی جلدی اسے کھانا دے کر فارغ کر دیتی اور پھر وہ رات گئے گھر لوٹ کر آتا اور وسیم اسے صحن میں ہی سلا دیتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس فقیر کو اپنے گھر سلانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن نہ ہی میں وسیم سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی مجھے اس فقیر سے کوئی لینا دینا تھا، اس لیے جو کچھ میرے ارد گرد ہو رہا تھا میں اسے خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ میری عدت کے چند مہینے بہت تیزی سے گزر گئے تھے۔ وسیم نے نہ ہی مجھے میرے میکے جانے دیا تھا اور نہ ہی طلاق کی خبر کسی کو ہونے دی تھی، اور پھر آخری دن وسیم نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ آج رات ہی میں تمہارا اس فقیر سے نکاح کروا دوں گا اور کل ہی تم اس سے طلاق لے لینا۔ وسیم کی بات سن کر میں نے کہا کہ میں اس فقیر کے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزار سکتی۔ میں تمہارے کہنے پر اس سے نکاح کر رہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کس طرح کا حلالہ ہے، یہ جائز ہے بھی یا نہیں، لیکن وہ سب نہیں کر سکتی جو تم چاہتے ہو۔
وسیم مسکرا کر کہنے لگا، میری جان تم فکر نہ کرو، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میرے لیے تو اتنا ہی بہت ہے کہ تم نے اتنے مہینے اس راز کو اپنے سینے میں ہی دفن رکھا ہے اور ہمارے رشتے کو نئی زندگی دینے کے بارے میں سوچا ہے۔ اور جیسے ہی میری عدت مکمل ہوئی تو وسیم نے اس رات اس فقیر کو گھر بلا کر اس کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دیا۔ وہ فقیر میرے سامنے بیٹھا تھا، آج وہ تھوڑا تیار ہو کر آیا تھا اور اس کا حلیہ روزانہ کی طرح میلا نہیں تھا۔ نکاح کے فوراً بعد ہی وسیم نے کھانا لگا دیا۔ کھانا اس نے باہر سے منگوایا تھا اور اس فقیر سے کہنے لگا کہ تم روزانہ کھانا مانگتے ہو، آج ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں تھی، لیکن وسیم کے مجبور کرنے پر میں نے ان دونوں کے ساتھ خاموشی سے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد وسیم نے خود ہی جلدی جلدی سارا دسترخوان سمیٹ دیا، اور اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان طلاق کی کوئی بات ہوتی، وسیم کا فون بجنے لگا اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ لیکن اس پل مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب جاتے جاتے وسیم نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وسیم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے وسیم کو آواز لگائی تو باہر مکمل خاموشی تھی۔ وسیم نے پلٹ کر کوئی جواب نہ دیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ وسیم کی غیر موجودگی سے میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے سارا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا اور میں ایک دم ہی چکرا کر گر پڑی تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا، اور جو مجھے ہوش آیا تو میری دنیا لٹ چکی تھی، کیونکہ میرے ساتھ بہت برا دھوکہ ہوا تھا۔ کیونکہ اس فقیر کے تو دو، میرا نام شمسہ ہے اور میرا ایک بڑا بھائی شاہد ہے۔ میرے بڑے بھائی کو اپنی ہی کلاس فیلو سے محبت ہوگی، اس لڑکی کا نام ماریا تھا، اور شاہد بھائی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ماریا سے ہی شادی کریں گے۔ میرے ماں باپ اس شادی پر راضی نہیں تھے، کیونکہ ان کی نظر میں ماریا اور اس کے گھر والے اچھے لوگ نہیں تھے۔ لیکن محبت پر کس کا زور چلتا ہے۔ شاہد بھائی اماں ابا کے اکلوتے بیٹے تھے، اور ان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے ابو نے سارے اعتراضات کو بلا کر ماریا کو اپنی بہو بنا لیا۔ ماریا واقعی ہی بہت اچھی بہو ثابت ہوئی تھی، اور اس نے میرے ماں باپ کی سوچ کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ ماریا کی وجہ سے ہی وسیم کا ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا ہو گیا تھا، کیونکہ وسیم ماریا کا چھوٹا بھائی تھا۔ میرے ماں باپ وسیم کو آنے سے نہیں روک سکتے تھے، لیکن انہوں نے مجھ پر پابندی لگا دی تھی کہ میں وسیم کے سامنے نہ جایا کروں۔ میرے ماں باپ کو دل سے اب تک وہ لوگ پسند نہیں تھے۔ بھائی کی شادی کو 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ بابی امید سے ہو گئی تھی۔ ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے اماں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ہوئی تھی، اور اتفاقاً اسی وقت وسیم ہمارے گھر چلا آیا۔ مجبوراً مجھے دروازہ کھولنا پڑا۔ میں وسیم کو کس طرح واپس جانے کا کہتی، وہ بابی کا بھائی تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا کہ کچھ ہی دیر میں بابی لوٹ آئیں گی۔ وسیم نے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہی مجھ سے پانی طلب کر لیا، اور میں پانی کا گلاس لے کر وسیم کے پاس پہنچی تو وہ خود ہی مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح اسے نظر انداز کر کے ڈرائنگ روم سے باہر نکلوں، اس لیے مجبوراً اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وسیم کی باتیں بہت ہی خوبصورت تھی، اس کا ہر انداز بہت ہی دلکش تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں اس کی باتوں کے سحر میں کھوسی گئی، اور یہ بات میرے ذہن سے ہی نکل گئی کہ میرے ابا کو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ اماں اور بابی جب لوٹ کر آئیں تو مجھے وسیم کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور اماں نے وسیم کے جانے کے بعد مجھے اپنے کمرے میں بلا کر سختی سے سمجھایا کہ میں آج کے بعد وسیم کے سامنے نہ جاؤں۔ اور مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اماں اور ابا کو آخر وسیم اور ماریا بابی سے کیوں خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ نہ ہی گزرے 2 مہینوں میں میں نے ماریا بابی میں کوئی برائی دیکھی تھی، اور نہ ہی وسیم کے اندر کوئی ایسی بات تھی جس سے مجھے وہ برا محسوس ہوتا۔ اور پھر 2 دن بعد ہی ماریا بابی نے مجھے آہستہ سے بتایا کہ وسیم مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میرا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ آج تک میری زندگی میں کوئی لڑکا نہیں آیا تھا، اور وسیم ہی وہ پہلا لڑکا تھا جس نے نہ صرف مجھے پسند کیا تھا بلکہ شادی کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ میں نے ماریا بابی سے کہا کہ اماں ابا کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ بابی کہنے لگی کہ تم منا کر تو دیکھو، میرے بھائی میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں خوش رکھے گا۔ ماریا بابی کی اماں باقاعدہ رشتہ لے کر اگلے ہی ہفتے ہمارے گھر چلی آئی، اور ابا سے پہلے بھائی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ میرا اور وسیم کا رشتہ ہرگز ہی نہیں ہونے دیں گے۔ بھائی کے انکار نے مجھے غصہ دلا دیا۔ خود وہ محبت سے ماریا کو دلہن بنا لائے تھے، لیکن میرا رشتہ وسیم سے کرتے وقت انہیں ان لوگوں میں برائی نظر آ رہی تھی۔ مجھے وسیم سے بہت زیادہ محبت تو نہیں تھی، لیکن بھائی کے انداز نے مجھے غصہ دلایا تھا، اور اسی لیے میں نے کہہ دیا کہ اگر میں شادی کروں گی تو وسیم سے ہی کروں گی۔ ماریا بابی نے بھی میری حمایت کی تو بھائی نے ان پر بھی غصہ کیا، لیکن میں کسی صورت اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹی۔ میری ضد کو دیکھتے ہوئے بھائی نے ماریا بابی سے کہا کہ ٹھیک ہے،
میں تمہارے بھائی سے اپنی بہن کی شادی کروانے کو تیار ہوں، لیکن اگر کبھی تمہارے بھائی نے اسے کوئی دکھ پہنچایا تو سب سے پہلے میں تمہیں اس گھر سے باہر کر دوں گا۔ بھابھی راضی ہو گئی اور انہوں نے ہی اماں ابا کو بھی اس رشتے کے لیے راضی کر لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں وسیم کی دلہن بن گئی۔ لیکن میرے ابا اور بھائی نے میرے حق میں ٹھیک ہی سوچا تھا۔ وسیم بالکل ہی میرے قابل نہیں تھا، کبھی وہ نوکری پر جاتا تو کبھی نوکری چھوڑ کر بیٹھ جاتا۔ اس کا مزاج پل میں تولا پل میں ماشا ہوتا، کبھی بے انتہا محبت سے پیش آتا تو کبھی اس قدر غصے میں ہوتا کہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ میں اس رشتے میں بندھ کر پوری طرح پھنس چکی تھی، لیکن کبھی میں نے پلٹنے کے بارے میں نہ سوچا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میری وجہ سے بھائی اور بھابھی کا گھر بھی خراب نہ ہو جائے، کیونکہ ماریا بھابھی اب بھائی کے 2 بچوں کی ماں بھی تھی اور اسی خیال نے مجھے باندھ رکھا تھا۔ لیکن سارے ظلم اور سختی ایک طرف اور طلاق کا داغ دوسری طرف تھا، اور اسی لیے وسیم کے ساتھ رہنا ناممکن ہو گیا، تو میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ مگر ایک دفعہ پھر وسیم نے حلالہ کا راستہ نکال کر مجھے روک لیا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ راستہ مجھے جہنم تک لے جائے گا۔ وسیم مجھے اور اس فقیر کو کمرے میں چھوڑ کر خود باہر سے دروازہ لگا کر نہ جانے کہاں گیا تھا، اور میں چکرا کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب صبح میرے ہوش آیا تو میری دنیا لٹ چکی تھی، کیونکہ اس فقیر کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور میرا بھائی وسیم کے ساتھ میرے سر پر کھڑا تھا۔ وسیم میرے بھائی کے ساتھ مظلومیت کا ناٹک کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آپ کی بہن کا اس فقیر کے ساتھ پہلے ہی دن سے چکر تھا، روزانہ یہ فقیر ہمارے دروازے کے چکر کاٹتا، اور اکثر تو آپ کی بہن رات اسے سونے کے لیے بھی گھر میں بلا لیا کرتی۔ میں نے کبھی اس ڈر سے یہ بات آپ لوگوں کو نہ کہی کہ میری بہن ماریا کا گھر خراب نہ ہو جائے، لیکن آپ کی بہن اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی، اور جب آپ کی بہن کا دل چند لمحوں کی ملاقاتوں سے نہ بڑھا تو کل رات آپ کی بہن نے خود اسے رات گزارنے کے لیے بلا لیا۔ اس سے پہلے بھی پتہ نہیں آپ کی بہن کتنی دفعہ یہی حرکت کر چکی ہے، لیکن وہ ہمیشہ مجھے نیند کی دوا ملا کر کھانا کھلاتی تھی، اسی لیے مجھے پتہ نہ چل سکا۔ کل رات میں نے کھانا نہ کھایا اور سونے کا ڈرامہ کیا تو مجھ پر یہ سچ کھل گیا کہ آپ کی بہن تو میری جگہ اس فقیر کے ساتھ رات گزارنے لگی ہے۔ وسیم کی باتوں پر شاید بھائی مجھے نفرت سے گھور رہے تھے، اور میں حیرانی سے اپنے شوہر کے اس بدلے ہوئے انداز کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بڑی ہی مکاری سے مجھ پر الزام تراشا تھا۔ اس فقیر کے دونوں ہاتھ میرے بھائی نے باندھے تھے، وہ بیچارہ تو خود بھی میرے ساتھ ساتھ نیند کی دوائی کھا کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ وسیم نے ہم دونوں کو ہی اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ وہ مجھے طلاق دے چکا تھا، لیکن پچھتاوا اسے مجھے طلاق دینے پر نہیں تھا، بلکہ اسے اپنی بہن کے گھر کو بچانا تھا۔ مجھ سے تو وسیم کا دل بھر چکا تھا، اور اسی لیے اس نے میری عدت کے بہانے ایک پورا منصوبہ تیار کر کے مجھے میرے بھائی کی نظروں میں گرا دیا۔ وسیم بڑی چالاکی سے کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ چاہیں تو پاس پڑوس والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میری غیر موجودگی میں بھی یہ فقیر سارا دن ہمارے دروازے پر رہتا تھا اور رات ہمارے گھر میں ہی سوتا تھا۔ میں نے گزرے اس 1 سال میں ایک دفعہ بھی اپنے گھر والوں سے وسیم کی کوئی شکایت نہ کی تھی، اس لیے میرے گھر والوں کو اور خاص کر میرے بھائی کو وسیم سے تو کوئی گلہ نہیں تھا۔ لیکن وسیم نے جس طرح میرے خلاف پورا منصوبہ بنایا تھا، بھائی میرے خلاف ہو گئے تھے، اور بندے ہوئے فقیر کو 2-4 لات مارنے کے بعد مجھے یہ کہہ کر چلے گئے کہ آج سے تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ وسیم نے اپنا پورا دماغ چلا کر اپنی بہن کا گھر بچا لیا تھا اور مجھے ہمیشہ کے لیے میرے گھر والوں کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ وسیم نے مجھے طلاق بھی اس لیے دی تھی کیونکہ ان کا کسی اور لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا تھا، اور اسی بات کو لے کر میری جب ان سے بحث ہوئی تو انہوں نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ اور جب میں گھر چھوڑ کر جانے لگی تو وسیم نے صاف کہہ دیا کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ان کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں۔ میں بھی بیوقوف تھی جو ہر بار کی طرح اس بار بھی ان کی باتوں میں آ گئی تھی اور اپنے بھائی کا گھر بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا بیٹھی، اور میرا وہی بھائی پورا سچ جانے بغیر مجھے دھتکار گیا تھا۔ لیکن مجھے اپنے بھائی سے کوئی گلہ نہیں تھا، کیونکہ وسیم جیسے گھٹیا انسان سے شادی میرا اپنا فیصلہ تھا۔ بھائی کے جانے کے بعد وسیم نے فقیر کو کھول دیا اور مجھے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے تمہیں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ تمہارا نکاح اس فقیر کے ساتھ کروا دیا ہے، اب تم اس کے ساتھ اس کی جھونپڑی میں جا کر زندگی گزارو۔ وہ فقیر میری زندگی کا سارا سچ جان چکا تھا، اس لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وسیم کے گھر سے باہر لے آیا۔ کہنے لگا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے بہت کچھ تو نہیں، لیکن میں تمہیں عزت کی زندگی دے سکتا ہوں۔ میں آج بھی اسی فقیر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، لیکن اب اس نے مانگنے کا کام چھوڑ کر میرے کہنے پر مزدوری کا کام شروع کر دیا ہے۔ وہ مجھے آسائشیں تو نہ دے سکا، لیکن اس نے جو عزت مجھے دی تھی اس نے ہی میری زندگی میں نئی روشنی بھر دی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اپنے ماں باپ کی بات مان لیتی اور وسیم کے سامنے نہ جاتی،
یا اپنے بھائی کے سمجھانے پر وسیم سے شادی کا فیصلہ نہ کرتی تو شاید آج میری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ آپ لوگ ہی مجھے بتائیں کہ میں نے کہاں غلطی کی تھی جو مجھے اتنی بڑی سزا ملی، اور کیا میں نے ایک فقیر کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ لے کر اپنے حق میں ٹھیک کیا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔